تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا مانگا قبول نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا۔ تنہا نہیں چھوڑتا، ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ٹوٹے دل کی دعا۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم؟ ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے؟ جوانی کی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ پاک روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پکار سنتا ہے، میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالانکہ درمیان میں ہے 7 آسمان۔ تکلیفیں۔ کبھی کبھار تکلیفیں اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ پاکیزہ جذبے۔ اللہ کے ہاں پاکیزہ جذبے قبول کیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں۔ ڈپریشن۔ اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، اور یہ احساس بھی بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ بندے کی معافی۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھا کریں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی وہ عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑے پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ دل کا سکون۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ صاف دل۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے، اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ دل کی مراد۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے جس کے لیے تم نے دن رات دعا کی۔ تھک جاؤں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔